توحید کی تشریح میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا موضوع جو چھیڑا وہ تھا کہ التوحید ہوا اول دعوت الرسل، کہ توحید انبیاء کرام اور رسول و اعظام ان کی دعوت کی میں اولین ترجیح ہے، اور بلکہ وہ توحید وہ دعوت جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں وہ ہے ہی توحید۔ اور توحید تو ہم نے پڑھی ہے 3 قسم کی ہے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا اثبات کرنا، اور ان میں کی اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو، ان صفات کی کیفیت کو اللہ کی شان کے لائق چھوڑ دینا، اور اس میں کسی بھی صفت کا انکار نہ کرنا اور نہ کسی صفت کی تمثیل یا تشبیہ کرنا۔ تو تیسری قسم ہے توحید عبادت کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات میں، اپنی تمام عبادات، تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ تو اس پر امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے دلائل قائم کیے، دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہے، فرض ہے، مکلف پر، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اول واجب علی المکلف۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا جو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت وہ توحید ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اہل سنت اور اہل کلام کا اختلاف ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اہل کلام پر رد کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا ہے وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وَلِهَذَا، اس سے پہلے جو کلام گزرا ہے انبیاء قرآن کی آیات اور ایک حدیث تھی أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حدیث تھی۔ اس کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اسی لیے ان دلائل کی روشنی میں ایک مکلف پر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ اہل کلام کیا کہتے ہیں کہ اہل کلام کی نظر میں مکلف پر جو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت کے لیے جو فرض ہے وہ ہے النظر والقصد الى النظر والشک۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اول واجب علی المکلف، یہ موضوع ہے فی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس میں 2 مذہب ہیں، ایک ہے اہل سنت کا اور دوسرا ہے اہل کلام، اہل الکلام۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ واجب ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمدن رسول اللہ۔ یہ ہے سب سے پہلے فرض سب پر، اس بات کی گواہی دینا۔ اور گواہی شہادت کیا ہوتی ہے، اس کے بھی مراتب ہیں، وہ آگے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ بتائیں گے کہ جب شہادت ایک آدمی دے دیتا ہے تو اس سے کیا لازم آتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے وہ تقلید کا نام نہیں ہے۔ اور اہل کلام کیا کہتے ہیں؟ اہل کلام کہتے ہیں جو اس سے بھی پہلے بندے پر جو فرض ہے وہ ہے النظر۔ دوسری بات ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے، فرمایا کان الصحیح، کہ صحیح منہج یہ ہے ان اول واجب یجب علی المکلف،
کہ مکلف پر جو فرض سب سے پہلے عائد ہوتا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پھر فرماتے ہیں لن نظر ولا القصد الى النظر ولا الشک، تین مصطلحات ہیں جو اہل کلام کی، وہ ذکر کے لن نظر، نہ تو نظر اور نہ ہی قصد الى النظر اور نہ ہی شک۔ اب یہ مصطلحات ہیں اہل کلام کی، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ النظر، القصد الى النظر، تیسری چیز تھی الشک۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ النظر اور قصد الى النظر یہ دلائل ہیں۔ النظر مطلب غور و فکر، اس کا مطلب ہے التفکر، الذي يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن، یہ ہے اس کا معنی، ایسا غور و فکر جو کہ علم یا اعتقاد یا ظن، یعنی وہ بھی عقیدہ ہے، علم یقین ہے، کی طرف لے جائے، ایسا غور و فکر۔ تو یہ اہل کلام کے اللہ کی معرفت کے لیے یہ ان کا اصول ہے کہ عقلی دلائل علم کلام کی بنیاد پر، ادلہ کلامیہ، علم کلام کے دلائل جو ہیں عقلی دلائل جو یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہیں، ان میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنا۔ اور معرفت میں ہدف کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ یہ جو جہان ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ حادث ہے، مخلوق ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پہلے یعنی یہ عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کرنا کہ یہ سب کچھ مخلوقات ہیں اور ضرور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے استدلال، جو یہ توحید ربوبیت ہے ان کے ہاں، توحید ربوبیت میں ایک چیز کو لیا اور اس میں غلو کا شکار ہوئے، ساری توانائی اس بات پر لگائی جس پر کفار نے بھی انکار نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا۔ کفار نے کب انکار کیا کہ جہان مخلوق نہیں ہے؟ مخلوقات کا کب انکار کیا انہوں نے؟ یہ وہ سب مانتے ہیں مخلوق ہے، خالق کو بھی مانتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اکیلا۔ اس میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ جواب فوراً دیتے ہیں اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، رزق کون دیتا ہے، آسمان میں زمین سے رزق کون دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام معاملات کو کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ فوراً کہیں گے، بلا تردد کہیں گے اللہ، اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ ان کی توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ سورہ یونس 18 نمبر آیت، اور بھی جگہ جگہ اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ تو ان کا اس میں دلیل کیا ہے اس کے توحید ربوبیت کے لیے؟ التفکر۔ القصد الی النظر کیا ہے؟ القصد الی النظر وہ ہے کہ ایسا عزم پایا جانا توحید ربوبیت کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کے اس بات کا عزم کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کرنا کہ عقلی دلائل سے میں نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اب یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل کلام کا طریقہ ہے، اہل کلام کا۔ تو القصد الی النظر یہ جو دوسری بات ہے کہ اپنا مسلک بنا لینا، عقلی دلائل کو یونانی فلسفے سے جو ماخوذ ہیں ان سے ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ادھر ادھر ہٹنا گمراہی ہے،
وہ عقلی دلائل کو جو فلسفہ یونان سے ماخوذ ہیں ادلہ قطعیہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ قطعی دلائل ہیں کہ جن کے بعد کوئی فرار نہیں ہے، کہ ان سے ثابت کر دو تو بس اس کے بعد لاجواب ہے ہر بندہ. اور کہتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الادلۃ النقلیہ، یعنی جو ہم تک نقل ہوئے سند کے ساتھ، یہ ظنی دلائل ہیں. یہ انہوں نے تقسیم کی ہے اہل کلام نے، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ، ان سے پہلے معتزلہ، یہ خود معتزلہ سے نکلے ہیں اشاعرہ ماتریدی. اور شک کیا ہے؟ شک جو ہے بیچ میں علم کو رکھ لے، علم کے دونوں طرف دونوں سائیڈ کیا بنے گی؟ اثبات اور نفی. بیچ میں علم ہے کہ هو استواء طرفی العلم نفیا او اثباتا. استواء یعنی برابر ہونا، طرفی علم، علم کی دونوں اطراف کا برابر ہونا، نفی و اثبات، نفی اور اثبات میں نہ نفی ہے نہ اثبات ہے، یعنی نفی میں بھی نفیاً و اثباتاً. مثال کہتا ہے ھذا زید او عمر، یعنی مراد یہ کہ شک کرے کہ یہ زید ہے یا عمر ہے. اب نفی میں بھی وہ برابر ہے اور اس بات میں بھی برابر ہے. دونوں، نہ اس کی نفی کا نفی کی اس نے، نہ اس بات کیا، دونوں طرف سے. جیسے وہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں حل اللہ موجود ام لا، کہ آپ پہلے اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، حل اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے. تو یعنی شک پیدا کریں اپنے اندر، پھر عقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں. تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں القصد الی النظر، یہ جو ہے یہ مسلک ہونا چاہیے. اپنے اندر ایسا عزم پیدا کریں، وجود عزم علی اثبات الربوبیہ من خلال النظر فی الادلۃ العقلیہ، من خلال النظر فی الادلۃ العقلیہ. کہ عقلی دلائل جو کہ منطق کے ہیں، ان میں غور و فکر کے ذریعے توحید ربوبیت کا اثبات کرنے کا عزم پیدا کرنا. آپ کے اندر یہ عزم ہو، پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر نفی اور اثبات میں برابر ہو جائیں، نہ نفی کریں نہ اثبات کریں. پھر آپ ان عقلی دلائل پر چلتے ہوئے غور و فکر کریں، حتیٰ کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ مخلوقات ہے اور ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ساری توانائی اس میں لگاتے ہیں، جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے غیر مسلم اور مسلم کا. نبیوں کے ساتھ کہیں بھی اس مسئلے میں بحث نہیں ہوئی، بلکہ ان کا یہ تو عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے. انہوں نے کہیں بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھا کہ وہ کہتے ہوں کہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، داتا، غریب نواز، اور جو آج کل مصطلحات ہیں قطب ابدال کی، ان کے جب آپ معنی کی طرف جائیں گے، ان کے پیچھے جو عقیدت ہے، تو انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسی کوئی عقیدت کا اظہار نہیں کیا. اس بات پر قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے جو اگر کیا ہے کچھ شرک جو کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں شرک کیا ہے. اور وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، جن کو بھی ہم شریک بناتے ہیں، یہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. ورنہ اللہ کے بارے میں انہوں نے عقیدہ واضح کر دیا، جس کی گواہی قرآن میں ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں،
اور یہ جو شرک ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وہ اعمال ہیں جو جن کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، آپ انہیں شرک کہتے ہیں، ہم انہیں عبادت کہتے ہیں۔ یہی شرک جو جس کو آپ شرک کہہ رہے ہو، ان کا کہنا تھا سورہ زمر میں ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، پھر ہمیں ملتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ یعنی شرک کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے۔ اب جھگڑا یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے جب سنا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت جب سنی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، مطلب جتنوں کو بھی تم پکار رہے ہو، جتنوں کو بھی نظر و نیاز یا ذبیح ہے یا عقیدتیں ہیں جن کے بارے میں، یہ سب باطل ہے، کیونکہ یہ عقیدتیں عبادت ہیں، اور ان عبادتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سب اللہ کے لیے خالص کرو یہ سارے اعمال، دل کے اعمال ہوں یا ظاہری اعمال ہوں جیسے ذبح کرنا، نظر و نیاز۔ تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، ہاں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو کبھی سنی نہیں باپ دادا سے کہ سارے ہم ان اولیاء کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، ان کے نام کے نظر و نیاز اور یہ عبادات چھوڑ دیں۔ باقی رہا اللہ کو ماننا، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو یہاں جھگڑا ہوا۔ تو اہل کلام نے جو دعوت کا نقصان کیا ہے، اسلام کی دعوت کا اور عقیدے کا، انہوں نے وہ مسئلہ ہی صرف نظر کر دیا، اس سے نظر ہی ہٹا لی جس مسئلے کے اوپر لوگوں نے، مشرکین نے، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء سے جنگیں لڑیں، یا انبیاء کرام کو شہید تک کیا گیا۔ ایک دن میں 200 انبیاء ذبح کیے بنی اسرائیل نے، اسی بات کی وجہ پر، ورنہ وہ اللہ کے منکر تھوڑے تھے، شرک کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے شرک تو ہمارا مسلک ہے، یہی تو وہ عقیدہ ہے جو جس کی بنا پر ہم اللہ سے لیتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی دعوت کا اصل محور یہی تھا کہ شرک کو چھوڑ دو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، عبادت میں شرک کو چھوڑو۔ اللہ کے افعال میں تو تم نہیں کرتے شرک، لیکن عبادت میں شرک ہے جو، اس کو چھوڑو۔ اہل کلام نے یہ مسئلہ چھوڑ کر جو بڑا مسئلہ بنا دیا اسلام کا کہ یہ کائنات کو مخلوق ثابت کرو اور پھر اللہ کو اس کا خالق ثابت کرو، تو اس کا تو منکر کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی قوم کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم و زیادتی کی بنیاد پر، تکبر میں آ کر، عناد میں آ کر اللہ کے وجود کا انکار کیا، ورنہ ان کے دلوں میں اس کا یقین بیٹھا ہے کہ اللہ ہے۔ تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکا اللہ کی ذات کا، نہ اللہ کے وجود کا، نہ اللہ کے خالق ہونے کا۔ جس بات میں انہوں نے توانائی لگا دی ہے اپنی، اور کس طریقے سے مسلک کون سا اپنایا؟ یونانی فلسفہ۔ تو القصد الی النظر، غور و فکر کا قصد، ارادہ، اس کا مطلب یعنی عقلی دلائل کو اپنا مسلک بنانا، یا اس کا مختصر انداز میں دوسری تشریح اس کی یہ ہے اس جملے کی، القصد الی النظر، نظر غور و فکر کا عزم رکھنا، یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ غور و فکر کا، اللہ کے بارے میں غور و فکر کا عزم، دلائل، عقلی دلائل کی بنا پر اللہ کی ربوبیت میں اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی خالق ہے، عقلی دلائل کو اپنا مسلک بنانا اور ان سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہٹنا، حتیٰ کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف بھی غور نہ کرنا، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ تقلید حرام ہے۔ تقلید حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایسی بات مت سنو، ایسے دلائل مت سنو جن سے آپ کا یہ مسلک کمزور ہو جائے، عقلی دلائل والا، کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو عقلی دلائل کی طرف سے آپ کمزور ہو جائیں گے۔
تو آپ کے اندر تو ایمان آ جائے گا ایسے ہی. تو اس کو لہٰذا شک پیدا کرو، آپ کا شک ختم ہو جائے گا. شک ختم ہو جائے گا یا مسلک ڈوب جائے گا. لہٰذا تقلید حرام ہے. تقلید کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو عقلی دلائل کی بنا پر اللہ کی ربوبیت کے اس بات سے غافل کر دے، کمزور کر دے آپ کے عزم کو، وہ تقلید میں آتا ہے. تو کہتے ہیں لہذا اس کا مقصد بتا دیں. القصد الی نظر کا مطلب ہے تفریغ القلب، کہ دل کو فارغ کرنا، عین صاف شفاف کر دینا. عن کل ما یشغلہ عن النظر، ہر اس چیز سے جو اس دل کو یہ اس غور و فکر والے مسلک سے ہٹاتی ہو. قرآن و حدیث کا مطالعہ اس پر پانی پھیر دیتا ہے. اس سارے جو توانائی لگا رہے ہیں. تو دوسری آسان لفظوں میں تعریف اس کی مراد یہ ہے کہ تفریغ القلب، تفریغ فرغ یفرغ، تفریغ القلب، دل کو اچھی طرح صاف کر دینا، پاک کر دینا، خالی کر دینا. عن کل ما یشغلہ، ہر اس چیز سے جو اس دل کو مشغول کرتی ہو. عن النظر، غور و فکر سے. اور غور و فکر کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں، یونانی فلسفے کی بنیاد سے، یونانی فلسفہ سے ماخوذ عقلی دلائل سے غافل کرتی ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء التعارض کتاب مستقل لکھی ہے ان کے اس مسلک کے رد میں. اس میں وضاحت، اس کا آغاز ہی یہیں سے کیا کہ ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا مسلک کن بنیاد پر کھڑا ہے. یونانی فلسفے سے ماخوذ عقلی دلائل کی بنا پر. ورنہ قرآن میں کیا عقلی باتیں نہیں، عقلی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل دیے تو وہ آپ کی عقل میں نہیں آتے نہ. اس سے کہتے ہیں ہمارا مسلک کمزور ہو جائے گا، معرفت نصیب نہیں ہوگی اللہ کی. نعوذ باللہ. یہ کیسا مسلک ہے جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کو تقلید کہتا ہے اور معرفت سے دوری کہتا ہے، اور کہتا ہے معرفت، اللہ کی معرفت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ ان تمام نقلی دلائل سے، یعنی قرآن و حدیث کے یا علماء کا کلام یا ماں باپ سے جو آپ نے اللہ کے اور اس اللہ کے بارے میں جو عقیدہ سیکھا تھا، یا مسجد کے امام سے سیکھا تھا، اپنے ماحول سے سیکھا تھا، اس سے آپ بچو، یہ کہتے ہیں. اور فلسفی دلائل کو سیکھو اور ان کی بنیاد پر چل کر غور و فکر کرو کائنات میں، اور ثابت کرو کہ یہ مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ. ٹھیک ہے، مقصد تو اچھا ہے، لیکن کیا نبی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس اہم مقصد کے لیے بھیجا، یا اس سے بھی کوئی اہم مقصد ہے؟ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے آغاز ہی ان لوگوں کے رد سے کیا ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت تو ہے، اولین دعوت وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس پر دلائل دیے اور ایک حدیث سے دلیل دی کہ مجھے تو اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے، دشمنی کا حکم ہے ان لوگوں سے، جب تک یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہہ دیں. یہ تو نہیں کہا کہ جب تک یہ غور و فکر میں نہ پڑ جائیں. وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی رازق ہے. وہ تو پہلے قرآن نے گواہی دی، تو اب ان کو کس کام پہ لگانا ہے؟ اور مسلمان تو ان سے بھی زیادہ اللہ کو مانتا ہے. جب ایک مشرک اللہ کو مان رہا ہے تو ان کو کون سی دعوت سکھائی اللہ تعالیٰ نے، کون سی دعوت دے کر بھیجا ان کی طرف انبیاء کو کہ اس کی توحید عبادت کو سمجھو، کہ اپنے تمام اعمال کو، اپنی تمام عقیدتوں کو
اپنے تمام نظریات کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت میں اور اہل کلام میں۔